قرآن نے جنگ کے وقت نماز پڑھنے کو بیان کیا ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرتا ہے تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہو۔ ایک اقرا نامی سانپ ہے، سانپ بہت خطرناک ہے، تو نشان ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا جب قبر میں جاتا ہے قبر ایسے اس کو دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ جاتی۔ نماز نہ پڑھنے والے کے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں، نماز نہ پڑھنے کی بہت ساری وعیدیں ہیں۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرتا ہے تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ جہنم کا عذاب کوئی نہیں سہ سکتا۔ نماز نہ پڑھنے والے کا جو حشر ہے وہ فرعون حامان کے ساتھ ہوگا۔ اتنی بڑی وعید ہے، وہ تو پھر الگ بات ہے کہ فرعون کے ساتھ کیوں ہوگا تو حامان کے ساتھ کیوں ہوگا تو فلاں کافر کے ساتھ کیوں ہوگا، لیکن یہ کم وعید ہے کہ ایک نماز بندہ قضا کرے تو اس کا جہنم کے دروازے پر نام لکھ دیا جائے۔ ایک نماز قضا کرے تو بندے کا حشر فرعون اور حامان کے ساتھ ہو، یہ کوئی کم وعید نہیں ہے۔ نماز نہ پڑھنے والے کے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کی عمر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، خوار پھرتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ نماز نہ پڑھنے والا جب قبر میں جاتا ہے قبر ایسے اس کو دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ یہ زندگی میں تو پتہ نہیں چل رہا، لیکن جو بندہ مرے گا پتہ چلے گا کہ قبر کے اندر جو ہے نماز نہ پڑھنے کا اتنا سخت عذاب ہے۔ پڑھنا آسان ہے، نہ پڑھنے کا عذاب بہت سخت ہے۔ یہاں تک کہ میں نے پڑھا ہے کہ جو بندہ نمازیں قضا کرتے ہوئے مر گیا نا، توبہ نہیں کی اور قضا نہیں کی، اس کی نماز چھوڑتا تھا، جان بوجھ کر ترک کرتا تھا، تو ایک اقرا نامی سانپ ہے، سانپ بہت خطرناک ہے، تو نشان ہے سر پہ اس کو۔ اتنا خطرناک سانپ ہے کہ جب ایک بار ڈھستا ہے نا تو 1000 سال تک اس کے ڈنگ کا درد انسان کے جسم میں محسوس ہوتا ہے، اور ایک ڈنگ سے بندہ 70 گز زمین میں اتر جاتا ہے۔ یہ سانپ صرف اس کے لیے ہے کہ جو نماز قضا کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ جب وہ بندہ قبر میں جاتا ہے تو سانپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جتنی اس بندے نے نمازیں قضا کی نا اتنے اس کو ڈنگ مارو۔ صبح کی نماز اگر قضا کی تو صبح سے زور تک وہ سانپ ڈھستا رہتا ہے اس کو، پھر زور کی قضا کی تو عصر تک، عصر کی قضا کی تو مغرب تک، مغرب قضا کی تو عشاء تک، عشاء قضا کی تو صبح تک۔ مطلب اس سانپ کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو ڈستا رہے، ڈنگ مارتا رہے۔ مجھے بتاؤ، یا ایک مچھر کاٹتا ہے تکلیف ہوتی ہے بندے کو، ہاں 10 مچھر کاٹے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور مچھروں کا ہجوم آگے کاٹے کتنی تکلیف ہوتی ہے بندے کو، ہاں ایک مچھر کا ڈنگ جو انسان برداشت نہیں کر سکتا تو یہ سانپ کے ڈنگ کیسے برداشت کرے گا بندہ؟ ایک ڈنگ نہیں، مچھر کا ایک ڈنگ برداشت نہیں کر سکتا، زیادہ مچھر کاٹے تو پریشان ہو جاتا ہے، تو اتنے ڈنگ کیسے برداشت انسان کرے گا؟ تو اس وقت کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ دارالجزا ہے وہ، عمل تو یہاں ہے نا۔ آج بھی بندہ توبہ کر لے اور حساب لگا کر جو قضا عمری ہے کر لے، اس کے ذمہ کوئی نماز باقی نہ ہو، توبہ بھی کرے، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی مانگے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ بے نمازی ہو کر مر جائے اور یہ ساری مصیبتیں قبر کے اندر آ جائیں۔ جس چیز سے دنیا میں ڈرتا تھا وہ چیزیں ڈرانے کے لیے آ جائیں گے اس کے پاس، قبر کی وحشت، گرمی، یہ بے نمازی کے لیے ہے۔ بے نمازی دور کی بات ہے، جو جماعت قضا کرتا ہے اس کے بھی عذابات ہیں، جو نماز میں سستی کرتا ہے اس کے بھی عذابات ہیں، بندہ کیسے برداشت کرے گا؟ تو نماز نہ پڑھنا کوئی ایک ہلکی چیز نہیں۔ اب دیکھیں نا یار، اللہ پاک نے جو حج فرض کیا ہے نا، وہ ہر ایک پر حج فرض نہیں ہے، جو طاقت رکھتا ہے حج کی اسی پر حج فرض ہے۔ زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہے، جو صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ روزہ جو ہے ہر ایک پر لازم نہیں ہے، جو مسافر ہے وہ بعد میں رکھ سکتا ہے، جو بیمار ہے وہ بعد میں روزے قضا کر سکتا ہے، ایسا بیمار روزہ نہیں رکھ سکتا جو۔ لیکن نماز اس صورت میں معاف نہیں ہے۔ نماز سفر میں پڑھے گا، حضر میں پڑھے گا، اس میں بیماری ہے تو بھی پڑھے گا، کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے،
بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے، نماز تو معاف نہیں ہے نا۔ باقی چیزوں میں تخفیف ہے کہ بعد میں کر لے، نماز بات کے لیے جنگ کے اندر ہے نا، قرآن نے اس کو بھی بیان کیا کہ جنگ میں اگر جنگ چل رہی ہے تب بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے، کہ نماز جنگ کے اندر کیسے پڑھی جاتی ہے، صلاۃ خوف کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، قرآن نے جنگ کے اندر نماز پڑھنے کو بیان کیا ہے، احادیث کے اندر ہر آدمی نماز پڑھنے کا حکم ہے، لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، نماز نہ پڑھنا معاذ اللہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ وہ بھائی نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، جس کا عذاب خدا قسم برداشت کوئی نہیں کر سکے گا۔ آج موقع ہے نماز پڑھ لیں، نمازی بن کر پھر مریں، ورنہ ایک وقت کی نماز ایسے نے تباہ کر لے آپ کی قبر کو، جہنم گھڑا نہ بن جائے قبر۔ اللہ عافیت نصیب عطا فرمائے، اللہ معافی عطا فرمائے۔ لیکن ظاہر جو نماز نہیں پڑھتا کہتا اللہ مجھے معاف کرے گا، ایسے نہیں نا۔ خدا سے معافی مانگو، اس کی بات بھی تو مانو نا۔ نماز کا حکم اللہ پاک نے کتنی مرتبہ فرمایا ہے، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو۔ ہاں، حکیم کا لفظ آتا ہے، حکیم یقیمون الصلاۃ، یقیم الصلاۃ، حکیم الصلاۃ، یہ جو لفظ آئے نا اقامت لفظ ہے، قائم رکھو نماز کو۔ دائمون یحافظون تفسیر آئی ہے قرآن کی، قرآن نے تفسیر کر دی کہ پڑھتے رہو نماز کو ہمیشہ۔ تو نماز پڑھتے رہنا چاہیے، کبھی قضا نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ جزاک اللہ۔